بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ میرے بزرگ اور دوست اور اسلامی بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں مومنوں کی دوستی کے مظاہر سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ آج کے درس میں بھی اسی سے متعلق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ نمبر 11، اپنے مومن بھائی کی جائیداد اور گم شدہ چیز کی غائبانہ طور پر حفاظت کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن والمؤمن اخو المؤمن یکف علیہ ضیعتہ ویحوطہ من ورائہ، کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے، وہ اس کی جائیداد اور گم شدہ چیزوں کی غائبانہ طور پر حفاظت کرتا ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ نمبر 12، اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیجیے، ان کی خوشی اور غم میں شریک رہیے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان المؤمن من اہل الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد یعلم المؤمن لأہل الایمان کما یعلم الجسد لما فی الراس، کہ مومن کا تعلق دوسرے مومنوں کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ مومنوں کی تکلیف کا احساس اسے اسی طرح ہوتا ہے جس طرح سر کی تکلیف کا احساس پورے جسم کو ہوتا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ نمبر 13، آپ کی جانب سے مومنوں کے خون، مال اور جسم محفوظ رہنے چاہیے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم والمہاجر من حجر الخطایا والذنوب، کہ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کے مال و جان محفوظ ہوں، اور مہاجر وہ ہے جو گناہوں کے کام کو چھوڑ دے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ نمبر 14، ان لوگوں میں سے بن جائیے جن سے دوسرے مسلمانوں کو الفت، محبت اور انسیت اور دیگر فائدے حاصل ہوں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المؤمن یألف ویولف ولا خیر فی من لا یألف ولا یولف، کہ مومن وہ ہے
جو دوسروں سے مانوس ہو اور لوگ بھی اس سے مانوس ہوں، اس شخص کے اندر کوئی بھلائی نہیں جو نہ خود مانوس ہو اور نہ دوسرے لوگ اس سے مانوس ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں وَخَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ کہ سب سے بہتر وہ شخص ہے جو لوگوں کے حق میں زیادہ نفع بخش ہو۔ نمبر 15، غیروں کے مقابلے میں اپنے مومن بھائیوں کا ساتھ دیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمنون تتکافی دماؤہم ویسعی بذمتہم ادناہم وہم ید علی من سواہم کہ مومنوں کا خون برابر ہے، ان کے کسی بھی فرد کے ذمے کو نبھایا جائے گا اور وہ غیروں کے مقابلے میں ایک ہاتھ کی مانند ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے اور حدیث صحیح۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے المسلمون تتکافی دماؤہم، اور اسی کے اندر یہ الفاظ بھی آئے ہیں یرد مشدہم علی مضعفہم ومتصریہم علی قاعدہم الی آخر الحدیث کہ مسلمانوں کا خون برابر ہے، ان کا مضبوط شخص کمزور کے حق کو واپس کرے گا اور چلنے پھرنے والا بوڑھے اور بیٹھنے والے کا حق ادا کرے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس سلسلے کی باقی باتیں اگلے درس میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی باتیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔